بہت شکریہ جی. اور افسوسناک ہم مناظر اس وقت ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھ رہے ہیں. یہ جو گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے, جیسے جیسے یہ پولنگ کا وقت ختم ہو رہا ہے, یہ ماحول جو ہے بہت زیادہ جسے کہتے ہیں ایک پریشان کن حالات کی طرف جا رہے ہیں. سارے بات فواد چودھری صاحب کی گاڑی کا گھیراؤ کی بات ہو یا یہ گل صاحب کو گرفتار کرنے کی بات ہو, یہ کس طرح کی جمہوری روایات کا ہم اس وقت یہ کر رہے ہیں. جی تو ناظرین, ٹرانسمیشن بھی جاری ہے. اسلام آباد سے ماریا اور وسیم ادامی اور دیگر ہمارے جو تجزیہ کار ہیں وہ موجود ہیں, لیکن جو لمحہ بلمحہ صورتحال اپڈیٹ ہو رہی ہے اس میں اب پہلی گرفتاری بھی ہو گئی ہے. شہباز گل صاحب پی ٹی آئی کے رہنما جو کہ بڑے سرگرم تھے اور صبح سے ہی جہاں جہاں بے ضابطگی ہو رہی تھی وہ نشاندہی بھی کر رہے تھے. اس کی تصدیق بھی کی جا چکی ہے وزیر داخلہ پنجاب عطا تارڑ کی جانب سے کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے. اور شہباز گل نے اے آر وائی نیوز سے خصوصی گفتگو بھی کی. ان کا یہ کہنا تھا کہ میں جو بے ضابطگیاں ہیں ان کی نشاندہی کر رہا تھا, میرا ہی یہ جرم ہے جس کی وجہ سے مجھے گرفتار کیا جا رہا ہے. پہلے مجھے 3 سے 4 گھنٹے رکھا گیا, الجھایا رکھا گیا, بند رکھا گیا, اور میرا جرم صرف یہ ہے کہ میں نے دھاندلی بے نقاب کی تھی پولنگ اسٹیشنز پر. ایک بار پھر آپ کو اسلام آباد اسٹوڈیو لیے چلتے ہیں جہاں پر خصوصی ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے. اوور ٹو یو ماریا اینڈ وسیم. جی بہت شکریہ. اور جیسے کہ اس بریکنگ نیوز سے پہلے کاشف صاحب ہم بات کر رہے تھے, یہ گرفتاریاں شہباز گل صاحب کو گرفتار, مطلب یہ اس وقت پولنگ کے اتنے قریب جا کے کیوں ماحول خراب کرنے کی جان بوجھ کی کوشش کی جا رہی ہے, میری سمجھ سے باہر ہے. کیونکہ اس وقت اس طرح کی باتیں یہ حق میں تو نہیں جا رہی نا ریاست کے, تو یہ کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو آپ کو موقع نہیں دینا اپنے ایڈورسری کو, اپنے مخالف کو, کہ وہ 5 بجے کے بعد کہے کہ جنہوں نے کیا کیا کیا, اس نے مجھے گرفتار کیا, وہاں پر یہ ہوا, وہاں پہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ ایلیمینیٹ کرنے کی پرابلم. لیکن یہ جو ہائی ہینڈڈنس ہے نا, یہ پرسنالٹی ڈریون بھی بڑی ہوتی ہے. جب ہوم منسٹر آپ رانا ثناءاللہ صاحب, آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان صاحب دھرنا لے کے آ رہے تھے, تو جس قسم کے بیانات رانا صاحب کی طرف سے آ رہے تھے, پھر تارڑ صاحب بنے تو جس قسم کے بیانات وہ دیتے ہیں, اگر یہاں پر کوئی دوسرا شخص ہوتا, کوئی پرویز خٹک ٹائپ آدمی ہوتا, چودھری نثار جب یاد ہے ہمیں, اس وقت وہ ایک ڈیفرنٹ وزیر داخلہ دھرنا آیا, انہوں نے اس کو جانے دیا, ریڈ زون جانے دیا. اگر یہاں پر ہوم منسٹر میں اندر بیٹھے ایاز صادق صاحب جیسا کوئی ہوم منسٹر ہوتا تو شاید اس طرح کے حالات اور واقعات نہ ہوتے. وہ کہتے ہیں ساروں کو ایسے ٹائم پہ ٹھنڈا کرتے ہیں آپ لوگوں کو. یہ ہے جب آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے کرنا ہے, کچھ کرنا ہے, دکھانا ہے کہ ہم مارکیٹ میں آئے ہیں, ہمارے پاس طاقت ہے, میرے پاس ایک اختیار ہے, ننگا اختیار میں نے استعمال کرنا ہے, تو اس طرح کا کام, مطلب یہ ہو سکتا ہے قانوناً ٹھیک بھی کرنا ہے. یہ قانونی بات ہے نا کہ یہ جتنے حلقے جہاں پہ الیکشن ہو رہا ہے اس کی پولیس اور انتظامیہ اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان کے انڈر آپریٹ کر رہی ہے. تو چودھری صاحب سے گزارش ہے اگر ان کو میسج کر کے یہ پوچھ لیا جائے, کس کو, یہ الیکشن کمیشن والوں کو, کیا ان کی انڈر ڈائریکشن ان کے حکم کے اوپر شہباز گل صاحب کو اریسٹ کیا گیا ہے؟ کیونکہ جو وزیر اعلیٰ کے اوپر کیسے ہوم منسٹر اناؤنس کر رہا ہے کہ گرفتار کیا, دیٹ از سم تھنگ آئی ایم آسکنگ, کہ ہوم منسٹر کیسے یہ ڈائریکشن دے سکتا ہے, الاؤ کر سکتا ہے, کیونکہ جو آئین اور قانون کہتے ہیں کہ جس حلقے کے اندر الیکشن ہو رہا ہے وہاں کی پولیس اور انتظامیہ جو ہے وہ آپریٹ کرتی ہے, الیکشن کمیشن کے تابع ہوتی ہے اس دن کے لیے. اگر کوئی پولنگ بوتھ ہے, جو ایریا ہے, وہاں پہ جو آفیسر ہے, جو پولنگ بوتھ کا آفیسر ہے, اس کے پاس میجسٹریٹس کی پاورز ہوتی ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ یہ کس اس کے پاس تو ہوتی ہے, لیکن وزیر داخلہ کے پاس نہیں ہوتی ہے اس دن کے لیے, اس حلقے کے لیے, اس حلقے کے نہیں ہوتی. وہ انٹل انلیس الیکشن کمیشن کو آن بورڈ آپ نہیں لیتے, اس طرح کی گرفتاری کرنے سے پہلے آپ نہیں کر سکتے. وزیر داخلہ الیکشن کمیشن کو آن بورڈ لے بغیر نہیں کر سکتے. اور لیٹس بی ویری آنیسٹ, یہ بڑی یونیک کام ہے نا. میں آپ کو بتا دوں, یہ سارے سن لیں, اور وہ سب کہ چیف الیکشن کمشنر ہیز بین ڈائریکٹڈ بائی سپریم کورٹ کہ یہ آپ نے کسی کے خلاف ہائی ہینڈڈنس نہیں ہونی چاہیے, اور انہوں نے شور کیا ہوا ہے. اچھا, لا منسٹری کی جو لیجٹمیسی ہے نا وہ بھی بڑی سوالیہ نشان ہے, کیونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد اس وقت اگر عطا تارڑ صاحب اگر ایک لا منسٹر ہے, ارشد صاحب, سو یہ جیسے وزیر اعلیٰ کے بارے میں وہ ہوم منسٹر سوری کہ وہ عبوری سی ایم ہے کہ پتہ نہیں کون سا لفظ لگایا جائے, کیئر ٹیکر نہ کہا جائے, تو یہ جو عطا تارڑ صاحب جو اس وقت ہوم منسٹر ہیں, ان کی کیا لیگل سٹیٹس ہے؟ اچھا سوری, ایک اور خبر آپ کو دے دوں. جب یہ بریک کے دوران پتہ کیا ہے, مجھے بتایا بھی گیا ہے اور میں نے یہ کنفرم بھی کر لیا انفارمیشن منسٹری سے, اس وقت جو ہے چیئرمین پیمرا کوئی نہیں ہے. وداؤٹ چیئرمین پیمرا جو پیمرا آپریٹ کر رہا ہے, ایک اس کا ایگزیکٹو ممبر ہوتا ہے جس کے تھرو ساری جو پاورز ایگزیکیوٹ کرتا ہے پیمرا, وہ بھی نہیں ہے.
تو اس ٹائم پیمرا ہیڈ لیس ہے وداؤٹ اینی ایگزیکٹو. کہاں ہے چیئرمین پیمرا؟ مطلب ان کا ٹائم ختم ہو گیا, نیا بھی اپوائنٹ تب تک وہ نہیں دے سکتے. اور ان کا جو ایگزیکٹو ممبر ہے اس کو بھی فیڈرل کیبنٹ نے اپوائنٹ کرنا ہوتا ہے, وہ بھی ایز اف نو وہ وہاں پہ اپوائنٹڈ نہیں ہے. تو وہ جو لمبی پرچی کل ہمارے پاس ہے, جو لمبی پرچی کل ہم نے پڑھی ہے کہ کون سے رولز ہیں, کون سے ریگولیشنز ہیں, وہ کون کروں نا کہ یہ بھی ایک بہت بڑا معمہ ہے, یہی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ مجھے بتائیے, ہوم منسٹر صاحب کی جو اس وقت یہ سارے اقدامات کر رہے ہیں اور ٹیلی ویژن پہ آ کے اناؤنس کر رہے ہیں, یہ لیگل کور تو ہے نا ان کے پاس؟ آپ وہ جو فیصلے جمہوریت کا انتقام چل رہا ہے دیش میں, بس یہی کہیں گے آپ اس کے, اس سے زیادہ آبویس تو چیز نہیں ہے کہ جمہوریت کا انتقام ہے اور اپنے جو پولیٹیکل اوپوننٹس ہیں آپ نے ان سے انتقام لینا ہے اور یہ کارروائیاں کر رہے ہیں. کیونکہ جو کھیل سجائی گئی ہے اس میں یہ انشور کرنا ہے کہ حمزہ شہباز جیتے, حمزہ شہباز کو سسٹین کرنا ہے. جتنی بھی یہ سب کرنے سے اس مقصد کے حصول میں کیا فائدہ ہوگا؟ تقویت دی جا رہی ہے کرنے سے ہوتا ہے نا. نہیں کیسے, یعنی شہباز کو گرفتار کر لیا آپ نے, اس سے کیا سیاسی فائدہ ہے؟ کہ وی آر ہیئر, ہمارے پاس طاقت ہے, ہم جس کو مرضی اندر کر دیں, جس کو مرضی لٹکا کے مارے. کمال ہے یہ. اگر یہ الیکشن کمیشن جو ہے, یہ 40 لاکھ ووٹ جو ہے مردے جو ہیں وہ ان کو ڈالا ہوا ہے اسی ایک ایشو پر, دس الیکشن کمیشن شوڈ بی disbanded, dissolved, finished. یہ کوئی چھوٹا جرم ہے؟ 40 لاکھ ووٹ یعنی 20 یعنی قومی اسمبلی کی حلقے. کمال آپ کر رہے ہیں. میں کہتا بھی چیف الیکشن کمیشنر صاحب کو ملوائے. ایک سیکنڈ, بیچ میں خبریں بھی چونکہ ساتھ ساتھ آ رہی ہے. ابھی تو پہلے ٹیلی ویژن سکرینز پر ایک ویڈیو بریک ہوئی تھی, وہ جمیل شرک پوری صاحب اور شیخ رشید صاحب کے حوالے سے جو گفتگو آڈیو جو تھی وہ ہوئی, اس کے جواب میں شرک پوری صاحب نے اب اپنا جواب بھیجا ہے, وہ ریکارڈ کرا ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیے. آستان عالیہ شرک پور شریف سے میاں جلیل احمد شرک پوری گزارش کر رہا ہوں. اور ابھی چند لمحے پہلے کچھ دوستوں کا فون آیا کہ جیو کے اوپر شیخ رشید کا بیان چل رہا ہے کہ اس نے کوئی پیمنٹ بھیجی اور وہ کیا کسی کو مل گئی کہ نہیں مل گئی, اور میرا نام لیا جا رہا ہے. اور پھر میں نے جیو آن کیا تو وہ کلپ میں نے دیکھا, اور پھر میں نے جیو کے نمائندے ہیں ہمارے شرک پور شریف سے جو بڑا سینئر ان کے نمائندے ہیں اعظم ملک صاحب, ان سے پوچھا کہ کیا یہ آواز شیخ رشید کی ہی ہے؟ انہوں نے تصدیق کی کہ آواز شیخ رشید کی ہے. میں نے کہا اگر یہ آواز شیخ رشید کی ہے تو یہ پری پلانڈ کلپ ہے اور یہ کسی کے کہنے پہ شیخ رشید نے کیا ہے. اور میں اگر یہ آواز شیخ رشید کی ہے تو پھر میں یہ قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا ہوں کہ خان صاحب, جیسے میں نے آپ کو بہت عرصہ پہلے بتا دیا کہ علیم خان آپ کے ساتھ نہیں ہے, 2 نمبر آدمی ہے آپ کے لیے, اسی طریقے سے آج میں قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں شیخ رشید آپ کے لیے 2 نمبر آدمی ہے اور آپ کا دشمن ہے. اور یہ کسی کے کہنے کے اوپر یہ کیا ہے جسٹ امیج خراب کرنے کے لیے. شیخ رشید کا نہ میرے سے تعلق ہے, نہ ملاقات ہے, نہ جان پہچان ہے. صرف میری اس سے یہ جان پہچان ہے کہ ایک دفعہ میں ان کے دفتر گیا تھا جب یہ وزیر تھے, اور یہ کوریڈور جب کھلا تھا سکھوں کے لیے تو میں نے کہا جی ادھر پرلی طرف ہمارے بزرگ ہیں مکان شریف, تو وہ بھی چونکہ بارڈر کے بالکل قریب ہے تو وہ کوریڈور بھی کھول دیں. اس کے علاوہ میری شیخ رشید سے نہ کوئی تعلق, نہ واسطہ, نہ جان پہچان. تصویریں اس نے میری دیکھی ہوں گی, میں نے اس کی دیکھی ہوئی ہیں, میری ایک ملاقات ہے, اس کے علاوہ تعلق ہی نہیں ہے. وہ بندہ کیسی بات کر رہا ہے میرے متعلق, اور جب وہ بات کر رہا ہے اور مجھے پتا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس کا مطلب کہ میں قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا ہوں کہ شیخ رشید صاحب 2 نمبر آدمی ہیں اور عمران خان کا دشمن ہے, اس کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اپنی ایک شہرت کے لیے. شیخ رشید صاحب اس وقت کو ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. بہت شکریہ شیخ صاحب جوائن کرنے کے لیے. جو آڈیو کی سامنے منظر عام پہ آئی ہے لیک, تو شیخ صاحب سب سے پہلے تو تصدیق کر دیجئے یہ آواز آپ کی ہے, یہ گفتگو آپ کی ہوئی ہے؟ میں مذاقن کئی باتیں کر رہا تھا, اس میں یہ بات شامل نہیں تھی. جو کچھ وہ نیک آدمی ہیں شرک پوری صاحب, جو کچھ انہوں نے کہا درست کہا. اور ایک چینل آپ کو پتا ہے بڑا مہربان ہے, اس کی مہربانی کا شکریہ. اور بھی جو سمجھتے ہیں کہ میں شرک پوری صاحب نیک ترین آدمی ہے, ایک گدی نشین ہے, مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ کسی کے مسئلے میں الجھوں. اور جب میں نہیں بھی ہوتا چینل پہ تو جب میں سمجھتا ہوں آج میری چھٹی کا دن ہے, اس دن بھی یہ مجھے مصروف رکھتے ہیں. اور یہ ساری باتیں جو گھڑی جا رہی ہیں, بنائی جا رہی ہیں, اگر اسی کا نام سیاست ہے, اللہ ان کو پوچھے گا جو جھوٹے الزام مجھ پہ لگا رہے ہیں اللہ کی پکڑ میں آئیں گے.
بہرحال آپ کی آواز ہے یہ شیخ صاحب، آپ نے کہا دیکھیں میں نے بات تو اس سے کی ہے لیکن مختلف باتیں کی ہیں مذاق میں. آپ نے یہ جملہ نہیں کہا کہ پیمنٹ کر دی شرک پوری کو، آپ نے کہا یار یہ تو معصوم صاحب، یہ تو آپ کو پتا ہے یہ لوگ اس کام کے بڑے ماہر ہیں، ویڈیو بنانے میں اور آڈیو بنانے میں، اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آئے. سر وہی پوچھ رہا ہوں، آپ کا موقف یہ کہ آڈیو اصلی ہے لیکن آڈیو میں یہ جملہ آپ نے نہیں کہا، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے مذاکراً بڑی باتیں کی ہیں لیکن انہوں نے کٹ کر کے اس میں سے ایسی باتیں نکالی ہیں جس کا میری ذات سے تعلق نہیں. جلال شرک پوری نیک آدمی ہیں اور میں گناہگار انسان ہوں، کبھی اس کی شان میں گستاخی نہیں کرتا. سر ابھی انہوں نے رد عمل دیا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ آپ نے ریکارڈ کی کسی کے کہنے پہ، کسی کے ماں پہ، شرک پوری صاحب کا یہ ورژن ہے. نہیں میں خیر کسی کی جرت کیا کہ مجھ سے کوئی ریکارڈ کروائے، اللہ نہ کرے، لیکن میرا فون جو ہے واٹس ایپ بھی ریکارڈ کرتے ہیں یہ لوگ، تو یہ خوف زدہ ہیں مجھ سے. اور سر کر کون رہا ہے ریکارڈ؟ آپ کی کالز کون ریکارڈ کر رہا ہے؟ یہ سرکار ہی کر رہی ہے، اور کون کر رہا ہے جی؟ سرکار ہی کر رہی ہے نا، حکومت کر رہی ہے، اور کس نے کرنا ہے؟ یہ بات آپ واٹس ایپ پہ کر رہے تھے یا نارمل کال پہ کر رہے تھے؟ میرا خیال ہے واٹس ایپ بھی، اب کوئی واٹس ایپ نہیں رہ گیا. تو یہ گل زمان صاحب سے آپ کی دوستی وغیرہ ہے، آپ کی جان پہچان ہے؟ بس سلام دعا ہے، جان پہچان ہے. سر یہ ہیں کون شیخ صاحب؟ عام آدمی ہے جی، وہاں کوئی ایسا مطلب عام آدمی. یہ کیا کوئی بہت ایکٹیو پرو ایکٹیو آدمی ہے سیاست کے؟ کوئی نہیں جی، کوئی نہیں بیچارہ، کیا ایکٹیو پرو ایکٹیو ہونا ہے. میں نے آپ کا ARY کا کو محترم جان کے اور عزیز جان کے آپ کی کال دی ہے، ورنہ تو میں کہتا ہوں اور زیادہ اچھالو ایسی باتوں کو. تو میں آج چھٹی پر ہوں، میرا لاہور جانا نہیں ہوا، لیکن میرا خیال ہے میری نصیب میں چھٹی نہیں ہے، اور جن لوگوں نے یہ جھوٹا کام کیا ہے وہ اللہ کی پکڑ میں آئیں گے. اور میں نہ کسی کے کہنے پہ کسی کے ساتھ ہوں، نہ کسی کے کہنے پہ ساتھ چھوڑتا ہوں. میں اپنی سیاست چھوٹی سی کرتا ہوں، اور جو چینل بھی یہ مہم چلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو. شیخ صاحب ہم تو آپ کی آڈیو سن کے پریشان ہو گئے تھے. شیخ صاحب پیمنٹ کی بات کر رہے ہیں اور وہ بھی MNAs اور MPAs کو پیمنٹ. میں نے کہا یہ تو قیامت کے آثار ہیں کہ شیخ صاحب نے بھی پیمنٹس کا کام شروع کر دیا ہے. شیخ اور پیمنٹ. اوکے سر، تھینک یو. ٹھیک ہے. ویسے شیخ صاحب یہ بتا دیں کہ بندے شندے نکلے آج ووٹ دینے کے لیے؟ چلیں کوشش سمجھے گا ذرا جاتے جاتے شیخ صاحب سے الیکشن کے حوالے سے بھی بات چیت کر رہے ہیں، لیکن بہرحال الیکشن سے پہلے اس دوران بھی اس طرح کی اور بھی آڈیوز اور ویڈیوز جو ہے وہ منظر یہاں پہ بظاہر لگتا ہے کہ آتی رہیں گی. لیکن بہرحال کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک، اس وقت اگر ہم یہ بات کریں یہ گل صاحب کو جو گرفتار کیا ہے اور لوگوں کو ہراساں کر رہے ہیں، کل زلفی بخاری کو جنگ میں وہاں پہ انہوں نے انہیں پکڑنے کی کوشش کی. سو اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ کیا جو ووٹر ہے اس کو سائیکولوجیکلی وہ کم ووٹ دینے نکلے گا یا وہ گھبرائے گا؟ یا عمران خان نے اب سے کچھ دیر پہلے ٹویٹ کیا اور اس میں یہی کہا ہے کہ یہ خوف پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے ووٹرز جو ہیں ان حرکتوں سے، ان ہتھ کنڈوں سے باہر نہ نکلیں، اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ ووٹرز یقیناً باہر نکلیں. ساتھ انہوں نے ہینڈلرز جو ہیں پریزنٹ رجیم کے، ان کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہینڈلرز اس رجیم کے جو ہیں اپنی یہ حرکات چھوڑ دیں، کیونکہ اس سے قوم اور ملک کا نقصان ہو رہا ہے. صحیح. تھوڑا سا آخری 40 منٹ ہے نا، تو اس کے بعد تو ایسا ہمیں کوئی، اب خیر رپورٹر سے بھی بات ہوگی تو پوچھیں گے، لیکن آپ کو ایسا لگ رہا ہے یعنی کوئی میجر انکریز ان ٹرن آؤٹ، یا وہ جو آخری 1 گھنٹے میں ایک دم سے جو فلو ہوتا ہے لوگوں تو ایسا ویسے کوئی ہے اطلاعات کہ زیادہ لوگ نکلے ایک نارملی ہوئی؟ ابھی یہ اوورٹیک کر گئے نا، یہ گرفتاری، یہ پکڑ دکڑ، یہ ساری جان بوجھ کے بھی ڈیفلیکشن کریٹ کی جاتی ہے پروسیس کے اوپر. یہ کوئی جو تمام جو رپورٹر سے بات ہوئی ہے، جو بدامی آپ کو ٹرن آؤٹ کے حوالے سے، مطلب کہ سارا دن آپ کو کوئی ایسا پولنگ اسٹیشن نہیں ملا جاؤ جو کہ بالکل بیابان ہے، کوئی ووٹر نہیں ہے، چلتا رہا ہے. کبھی لائنیں لمبی رہی ہیں، کبھی لائنیں چھوٹی رہی ہیں، لیکن ووٹنگ کا پروسیس چلتا رہا ہے. عام طور پر آخری 2 گھنٹے زیادہ بھاری بھی ہوتے ہیں. وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ آئین کے مطابق جو لوگ اس ٹائم قانون ووٹ دے سکتے ہیں. لیکن یہ کہ ابھی دیکھیں خان صاحب نے ٹرن آؤٹ کی بات کی ہے کہ اچھا ہے، وزیر داخلہ پنجاب کے اور دوسرے ہمارے فیڈرل کے وہ بھی کہہ رہے ہیں ٹرن آؤٹ اچھا ہے. آن گراؤنڈ چو صاحب کی بات ہو رہی تھی کافی لوگوں سے، ہر جگہ کے اوپر یہی بتایا جا رہا ہے کہ عام جو بائی الیکشنز ہیں اس کے کمپیریزن کے اندر جو کافی زیادہ تعداد کے اندر لوگ نکلے ہیں. اب جب رزلٹ آتے ہیں تو اسے پتہ چل جائے گا کہ پریسائزلی 3 بجے تک جو یہ
عملے کے سورسز وغیرہ تھے 32% تک پولنگ ہو چکا 32 اس ٹائم اگر ہو چکا تھا اس کا دیٹ مینس کہ یہ 40 کے اگر 40-50 اس کو ایک اچھا ٹرن آؤٹ کہیں گے یا آؤٹ اسٹینڈنگ؟ ناٹ بیڈ. ضمنی انتخاب کے حوالے سے دیکھنا ہے لیکن This is not a ضمنی الیکشن یار. Let's understand so اس کو much ضمنی کے is پیمانے riding میں on نہیں تو لینا. It is more than ضمنی, less than electoral. کراچی کے اندر 8% کے اوپر ایک نیشنل اسمبلی کی سیٹ کا فیصلہ تو 64 ووٹوں سے ایم کے ایم جیت گئی, وہ بھی ایک دم ہی جیت گئی. نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ صرف 8%, اور اگر یہاں پہ 30 سارا ماحول ہی الگ ہے نا. وہ ایک سیٹ ایم این اے کی اس میں پی ٹی آئی حصہ بھی نہیں لیتی تھی, اور یہاں تو پورا آگے کا پورے کا سارا سیاسی منظرنامہ اس لیے بات کر رہی ہوں کہ جنرل الیکشنز میں 2018 میں نشستوں پہ 56% 60% اتنا ٹرن آؤٹ تھا نا, اس حساب سے پھر یہ کم ٹرن آؤٹ ہوگا اگر ہم یہ سمجھیں. اگر منی الیکشن کے ساتھ اگر ہم ایگزامپل کریں, اس میں سوائے لاہور کے پرابلک فیصل آباد کی سیٹ ہے, زیادہ رورل حلقے ہیں, لیکن رورل حلقوں میں عموماً ووٹر ٹرن آؤٹ زیادہ ہوتا ہے. لیکن کیونکہ تحریک انصاف کے آنے کے بعد شہروں میں بھی ووٹر ٹرن آؤٹ بڑھ گیا, کیونکہ وہ ظاہر ہے وہ ایک سائڈ ادھر چلی گئی تو ایک بڑی ڈیوائڈ آ گئی اس کے اندر. لیٹس سی, ابھی تو میں خیال 40 منٹ میں 3 بجے کا شہروں کی بھی دیکھ لینا. ملتان 1, فیصل آباد 2, 4 لاہور, 6 شیخوپورہ 7, تو یہ کافی بن جاتی ہیں شہروں کی بھی. اچھا, ایک وہ آڈیو ویڈیو کی آپ نے بات کی نا, ایک ہسٹوریکل ایونٹ, جسٹس رمدے فل کورٹ بینچ کی ہیئرنگ کر رہے تھے اس وقت. جسٹس جو ان کو فارغ کیا ہوا تھا جسٹس افتخار چودھری, تو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے کچھ نمائندوں کی طرف سے کورٹ کو کہا گیا جی ہمارے پاس ان کے حوالے سے کچھ آڈیوز ویڈیوز ہیں جو آپ کو ہم کو ان کیمرہ جو آپ کو دکھانا چاہتے ہیں. تو مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ جسٹس رمدے نے جو کہا تھا کہ وی آر ناٹ انٹرسٹڈ ان بیڈ ٹائم اسٹوریز. بیڈ ٹائم اسٹوریز, اگر آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے, کوئی شواہد ہے تو وہ لے کے آئیں. تو یہ جو آڈیو ویڈیوز ہے نا, یہ پرانا کھیل ہو گیا ہے. یہ ممکن ہے کہ شیخ صاحب نے مذاق میں یہ اگر آپ اس کی دونوں سائڈیں دیکھیں کہ پیسے کی بات ہوئی ہے, لین دین کی بات ہوئی ہے, انہوں نے کہا کہ پیسے پہنچ گئے شرک پوری, لیکن یہ شیخ صاحب اس کو اس طرح اپلائی کریں جیسے کوئی بات آپ کریں, میں کہوں ڈنڈا آ گیا نہ بھی آیا ہوتا ہے. یہ ہوتا نا یہ آپ اس کو ایک کانوٹیشن ایک کانٹیکسٹ کے اندر اس کے کرتے ہیں. دیکھیں ایک سینٹ کے الیکشن میں گیلانی صاحب کے صاحبزادے کی ویڈیو آئی تھی, اگر اس ٹائم الیکشن کمیشن کو ایکشن لے لیتا تو آج اس طرح کی چیزوں کے اوپر ایکشن لیں گے تو آپ آگے ان چیزوں کو ایلیمنیٹ کر پائیں گے نا, کہ آپ اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے. اب کس منہ سے الیکشن کمیشن اس کو انویسٹیگیٹ کرے گا کہ ایک ویڈیو پہلے آئی تھی جس کے اندر پیسے کا ہونا چاہیے تھا. میں تو مانتا ہوں اس چیز کا انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. ان سب آڈیوز کو, اس طرح کی لیکس کو دیکھیں یہ کنکاکٹڈ نہیں ہے. دو چیزیں ہو سکتی ہیں نا, ایک چیز ہے غلط ہے دوڑ توڑ کے اکٹھا کیا جائے, ایک ہے آڈیو ہے جو وہ مان رہے ہیں آڈیو ہے, میں نے مذاق میں بات کی, لیکن اس میں پیسے کے لین دین وچ ہیز ویری سیریس ریپرکشنز, جو کہ پنجاب میں جو ہوگا کل آج رات کو اور اس کے بعد. سو یہ اس ملک کا مسئلہ, یہ جو ہم پہلی بات کر رہے تھے یہ کیوں ہوا, الیکشن کمیشن کیوں ٹھیک سے کام نہیں کر پا رہی, کیونکہ اس سے سزا جزائی نہیں. یہاں اس ملک میں سزا جزا کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ایک ڈپٹی وہ بیٹھا ہوا ہے, میں ویڈیو دیکھ رہا ہوں ایئر وائی پہ چل رہی تھی, جس نے کچھ 600 ووٹ کاسٹ کی ہیں اپیرنٹلی, ایک ویڈیو ہے جو چل رہی ہے. اب کسی نے کسی کو اصولی طور پہ بلا کے یہ پوچھنا چاہیے, اور سے پوچھنا نہیں چاہیے. 10 لوگوں کو سزا دیں گے اس دفعہ, 500 کرنے والے ہوں گے نا اس الیکشن میں, اگلی بار 200 رہ جائیں گے کہ پکڑتے بھی ہیں سزا بھی ملتی ہے. یہاں پہ ملک میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے اس کے اوپر اولا ڈلتا ہے, شام کو سب بھول جاتے ہیں, اگلے چلو جی رزلٹ کیا آ گیا, اس ویڈیو میں بھی آگے بڑھ گئے تھے, اس آڈیو میں بھی آگے نکل جائیں گے. ہاں, اور جو ووٹر ہے وہ اپنا ذہن بنا چکا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ اس موقع پہ ایسی آڈیو یا ویڈیو کے ساتھ اگر آپ سمجھیں کہ لوگوں کا ذہن بدل سکتے ہیں. They are losing majority in the provincial assembly, that is hampering. اب ان کا بیڑا غرق ہو گیا اور نام آنے شروع ہو گئے, جیسے میں نے کہا 5-6 لوگ اور جو ہے استعفے دے رہے ہیں. یعنی اب ایک پیپلز پارٹی والا بھی دے رہا ہے جو 7 ہے نا پنجاب اسمبلی کے, ایک ان میں سے ابھی ایک نام ان میں سے آیا, اور اس طرح وہ وہاں صورتحال یہ لائن لگ گئی ہے. وہ جو ارشد صاحب بات کر رہے تھے نا اس سے پہلے ٹرانسمیشن میں, کہ وہ پی ٹی آئی کے لوگوں سے بھی کچھ رابطے کر رہے ہیں کہ وہ نمبر گیم اگر ضرورت پڑے تو پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کو بھی روپ ان کیا جائے جو کرنٹ پی ٹی آئی ہے. وہ تو لوٹے بن جائیں گے نا ووٹ اگر دیں گے, یہ بندے تو ریزائن کر کے گھر چلے گئے. پریسائزلی اس لیے بھی یہ بنتی نہیں بات, یہ جمیل چرک پوری والی. ایک تو انہوں نے بڑا دکھایا, اگر فرض کرے کہ شیخ صاحب نے کہا ہے اور پیسے دیے ہیں اور نہیں لیے, بھائی وہ بندے نے استعفیٰ دے کے گھر چلا گیا ہے, اب اس کی قسمت جو ہے لوگوں کے ہاتھ میں ہے, اگلی دفعہ اس کو ووٹ ملیں گے نہیں ملیں گے کیا ہوگا. یعنی مطلب اس نے
لیکن سر اگر پیسوں کی بات ہے تو اتنی سمپل بات نہیں ہے نا. یہ تو اسی طرح ہے نا جس طرح سندھ ہاؤس میں جب لوگ اکٹھے ہوئے تھے تو یہاں پر ہم کیا کہہ رہے تھے کہ یار آپ کیوں آئے ہیں یہاں پہ, آپ پچھلے 3.5 سال سے حکومت میں بیٹھے ہیں, اب کسی کو ٹکٹ ملتا تھا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے, یہ نہ کہ لوگوں کے وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ جی لوگ فیصلہ کریں گے, ہم نے اپنا. نہیں کاشف صاحب, اگر وہ بندے جو پیسے لے رہے اور دے رہے تھے سندھ ہاؤس میں ان کو پکڑا جاتا اور ان سے پیسے ریکور کیے جاتے, یا وہ لوگ بھی استعفیٰ دیتے, نیا یا 2 ٹرمز کے لیے ڈسکوالیفائی کریں ان لوگوں کو جو صرف اس وجہ سے کہ ڈیل کسی قسم کی, چاہے وہ سیٹ کی صورت میں ہو, اگلے ٹکٹ کی صورت میں ہو یا پیسوں کی صورت میں ہو, اس کے لیے قانون سازی سخت کرنی پڑے گی. ہائی مورل گراؤنڈ کے لیے ہائی مورل گراؤنڈ تو خیر بچا ہی نہیں اب کسی بھی طرف, میرا تو یہ ماننا ہے. بہر آپ ٹائمنگ کی بات کر رہے تھے, ہائی مورل گراؤنڈ کوئی نہیں بچا یہاں, ہائی مورل گراؤنڈ کی بات کر رہے ہیں جی. چلے کہ لاسٹ مومنٹس پہ یہ آڈیو آ جانا, اس کے بعد شہباز گل کا ریس, کچھ 1-2 اور آپ کو اس طرح کی اطلاعات آئیں گی کہ جی کہیں گرفتاری ہو گئی, کہیں مار کٹائی لڑائی ہو گئی. اب آخری گھنٹے میں اور اس کے بعد ووٹ کاؤنٹنگ کا عمل شروع ہونا ہے, یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ باقی سب کو یہاں لگا دو اور پیچھے جو ڈبے بھرنے اور ڈبوں سے جو کچھ نکالنا ہے, جو ووٹ گننے, اس سے اٹینشن ڈائیورٹ. فواد چودھری ہے ہمارے ساتھ, وہ بھی واقعہ بھی جو. فواد صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. کیا ہوا ہے آپ کی گاڑی کو کس نے گھیرا اور کیا ہوا, سب خیریت؟ یہ ٹی ایل پی کے لوگ تھے, ٹی ایل پی والوں نے جو ہے وہ گھیرا اور وہ بچت ہو گئی کیونکہ آرمڈ کار تھی, اور ہم آگے سے ریٹیلیشن جو ہے وہ کرنا بھی نہیں چاہتے تھے. ہمارا پالیسی ہے کہ امن سے ذرا پولنگ ہو جائے تو دیکھ لیں گے. کتنے لوگ تھے وہ, اور کس بات پہ تنازع ہوا ہے, آپ کو گھیرا کیا ہوا؟ نہیں کوئی تنازع نہیں ہوا, بس وہ تو سمپل گاڑی گزرتی ہوئی گاڑی کو دیکھ کے انہوں نے گھیر لیا اور انہوں نے پھر پتھراؤ شروع کر دیا. تو یہ اتفاقیہ ہوا ہے یا بس اب نظر آ گئے تو انہوں نے گھیر لیا گاڑی کو؟ سامنے جو تھا وہ انہوں نے پورا, ہم چونکہ پولنگ پہ کر رہے تھے تو انہوں نے پورا پلان کر کے اپنے جو ہے وہ گاڑی کے اوپر حملہ کیا. گاڑی کے میں کسی جگہ پڑھا تھا شیشے ٹوٹے ہیں, از دیٹ کریکٹ فواد صاحب؟ آپ ہماری کئی گاڑیوں کے شیشے ٹوٹے ہیں, جو میری اپنی بھی کیونکہ آرمرڈ تھی تو اس لیے بچی. چلے باقی سب خیر خیریت سے, کوئی چوٹ وغیرہ تک تو نہیں لگی کسی کو؟ اب ایکچولی مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ یہ 3.5 تک جو ہے ابھی یہ جنہوں نے برداشت کیا ہے, اب یہ سارے ٹی ایل پی تو ظاہر ہے ایک آگے کلونی ہے نا, ان کو استعمال کیا جا رہا ہے کہ ہم ایک ایسی سچویشن کریٹ کریں جس سے کہ یہ دھاندلی کر سکے اور لا اینڈ آرڈر خراب ہو. اب ان کو نظر آ گیا کہ الیکشن تو سامنے ہار گئے ہیں, اب یہ کچھ شہباز گل کو وہاں پہ ریسٹ کر لیا ہے, ادھر جمشید چیمہ کو کہہ رہے ہیں, ادھر جو ہے وہ زلفی بخاری اور شوکی فراز جیسے لوگوں کے پیچھے. اب یہ سارے لوگ جو ہیں یہ کتنے بدماش ہیں, کیا لا اینڈ آرڈر کا ان کا پرابلم ہے؟ یہی اس وقت سپریم کورٹ کو ہم کہہ کے تھجے تھے کہ نہیں کہ حمزہ کو آپ بتائیں گے, انہوں نے نہیں صحیح ہونے دینے, انہوں نے پولیس گردی کرنی ہے. اب ایک تماشا لگا دیا ہے 3.5 کے بعد, اب انہوں نے پوری فنکشن جو اپنا اسٹیٹ. اچھا چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ جس حلقے کے اندر الیکشن ہو رہا ہوتا ہے قانون کیا کہتا ہے, وہاں پہ پولیس اور انتظامیہ تو الیکشن کمیشن کے پاس ہوتی ہے, تو شہباز گل کی گرفتاری کا حکم کہاں سے آیا ہوگا؟ الیکشن کمیشن نے, پنجاب گورنمنٹ نے, وہاں پہ لوکل کسی بندے نے کیا ہے کیا؟ یہ تو سوال ہی ختم ہو گیا ہے. وہ جو ڈنٹونک کا بندر ہے عطا تارڑ, وہ کہہ رہا ہے ہم میرے حکم کے اوپر اریسٹ ہوئے, اور ہم نے جو ایسی جیلی خود کو انٹیریئر منسٹر بنا کے بیٹھا ہوا ہے. یہ حکومت مجھے بتائیں گے کس قانون کے تحت چل رہی ہے؟ تو سپریم کورٹ نے انٹرسٹمنٹ کی تھی حمزہ شہباز کو کہ وہ کنٹینیو کرے گا. یہ کس قانون کے تحت یہ وزیر بنے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں فلانے کو اریسٹ کر لو, فلانے کو کر لو؟ یہ تو تماشا لگا دیا انہوں نے اس وقت. فواد چودھری صاحب آپ نے, بلکہ میں فواد چودھری چیگویرا اگر کہوں تو آپ مائنڈ تو نہیں کریں گے یقیناً, جو حمزہ شہباز اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, کیا وہ نظریہ ضرورت کے تحت, ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کے تحت وزیر اعلیٰ ہیں؟ اور اگر نظریہ ضرورت والا وزیر اعلیٰ ہے تو آج جو بھی ریزلٹس آئیں گے, آپ سمجھتے ہیں کہ نظریہ ضرورت شام تک دفن ہو جائے گا؟ دیکھیں ادھر تو کوئی بہت بڑا انہوں نے جو اب شروع ہوئے ہیں, یہ 3.5 کے بعد انہوں نے پورا شروع کیا ہے کہ لوگوں کو گرفتار کرو, ایک کیوس کریٹ کرو اور ریزلٹس بدلو. اگر تو یہ اس سے چل رہی ہے تو پھر تو لگا بات ہے, ادروائز آج جو ہے وہ حمزہ شہباز کی جو نظریہ صورت والی بھی کہانی ہے وہ پریکٹیکلی انشاءاللہ ختم ہو گئی ہے. جس قسم کا آج ٹرن آؤٹ ہوا ہے, جس قسم کے لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ نکلے ہیں, یہ سارا کام جو ہے وہ ہوگا. لیکن کوئی بات انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید بڑی ہے کہ جو مرضی کرنا ہے یہ کچھ کر نہیں سکے. کیا امید ہے آپ کو, کیا کس رزلٹ کی امید ہے؟ 20 میں سے کتنی سیٹ ہوگی؟
मेरा ये ख्याल है कि इंशाल्लाह हमें जो है ना 15-16 सीटें वो पीटीआई इंशाल्लाह जीत जाएगी। और अब चूंकि 2-3 लोगों ने उन्होंने भी रिजाइन कर दिया और अब वो टैली भी उसमें बेहतर हो जाएगी, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम 15-16 सीटें आराम से जीत जाएंगे। रिजाइन से याद है, आप कह रहे थे कि और रिजाइन भी होंगे, वो शरकपुरी साहब ने तो कर दिया, गयासुद्दीन साहब ने कहा कि वो नहीं कर रहे रिजाइन, आप उनका भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो रिजाइन करेंगे, उन्होंने तो कभी नहीं कर रहा। बस वो नजर हुआ है उनके साथ भी जो है वो बस मामला जो है वो देना चाहते हैं, उन्हें जो है वो रुकने की कोशिश हो रही है, लेकिन बार मेरा ख्याल है कि वो इंशाल्लाह ताला वो अभी 1-2 स्टेज आ जाएगा। फवाद साहब, नून लीग वाले भी क्लेम करते हैं कि आपकी सफों में से भी कुछ 6-7 लोगों से वो राब्ते में है पंजाब में, वो आप अपनी साइड पे तो आप लोगों ने रखी हुई ना विजिलेंस। इस वक्त पीटीआई को छोड़ के जाएगा, बाकी मायने की जरूरत है। चौधरी साहब, आपका कोई सवाल है इस पर? चले जी, फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। ये जो अदम बर्दाश्त की इलेक्शन कमीशन में कुछ लोगों से बात की, ऑन द रिकॉर्ड नहीं आना चाह रहे, वो कह रहे हैं वी आर लुकिंग इनटू शहबाज गिल्स जो भी अरेस्ट हुआ है, और उसको डिटरमिन करने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे क्या उनकी हकीकत गिरफ्तारी असल में हो गई है या अभी हो तो खुद ऑफिशियली कह दिया गया अरेस्टेड, क्योंकि अभी जो कुछ लोग अभी ये भी कर रहे हैं कि जी अभी वो घेरे के अंदर हैं, अब गिरफ्तार नहीं किया गया अभी तक, जो पुलिस ने उनको गिरफ्तार नहीं किया। लेकिन अगेन हम इलेक्शन कमीशन से राब्ते में, जो ही वहाँ से कोई फर्दर कंफर्मेशन आती है कि उनका क्या मौक़िफ़ है। तो इकरारुल हसन साहब जो हैं वो हम देख रहे हैं कि पोलिंग की खुद निगरानी कर रहे हैं फील्ड के अंदर मुख्तलिफ हलकों में जाके, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा अगर हम आपको मजबूरी तौर पर सूरत हाल दिखाते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हम PP 167 में मौजूद हैं। नज़ीर चौहान साहब की वजह से ये हल्का ज़रा शोहरत का हामिल है। सामने शब्बीर अहमद साहब मौजूद हैं, शब्बीर गुज्जर साहब, उनके हवाले से भी कहा जा रहा है कि तगड़े कैंडिडेट हैं, बतौर कैंडिडेट भी और ज़ाहिर बल्ले का निशान भी। इस वक्त इस इलाके में, टाउनशिप के इलाके में ज़रा गहमा गहमी हम ज़रा ज़्यादा देख रहे हैं तहरीक इंसाफ के कैंप पे, लेकिन यहाँ कुछ मसाइल भी सामने आ रहे हैं, कुछ शिकायत भी सामने आ रही हैं। 4 भाई यहाँ मौजूद हैं, जिनमें से 2 भाई ख़ास तौर पर आज वोट कास्ट करने के लिए बैरून मुल्क से पाकिस्तान पहुँचे हैं, और यहाँ जब आए हैं तो उन्हें मालूम हुआ है कि उनका जो नाम है वो एक गैर हतमी लिस्ट में है, जो कि अभी रजिस्टर्ड नहीं है। तो क्या ये मामला क्या हुआ है जी? अभी यहाँ पे हम 5 भाई आए हुए हैं तकरीबन वोट डालने के लिए, और उसमें हमें 2 का मज़े की बात है, एक ही घर में रहते हैं, 2 का वोट कास्ट हो रहा है, 3 का कास्ट ही नहीं हो रहा। 3 का है ही नहीं इसमें। तो पिछली बार किसको दिया था आपने वोट? ये चक्कर पता लगे ना। नहीं, वोट तो हमारा ऑफ कोर्स PTI का है, क्योंकि हम एक नज़रिए के साथ खड़े हैं, हम इन तरक्याती कामों के साथ नहीं खड़े हुए, हम एक विजन के साथ खड़े हुए हैं, जो कि इमरान खान साहब हमें एक विजन दे रहे हैं। वी आर स्टैंडिंग विद द विजन। आप वैसे आए कहाँ से हैं? मैं दुबई से आया हूँ बेसिकली, और बेसिकली वोट कास्ट करने के लिए आया था। ये पटवारी लोग, इनकी वजह से हमारा वोट शिफ्ट हुआ है और अब वोट कास्ट नहीं कर सकते। और ये बेटा मेरा स्पेशल कहता है मैंने इमरान खान को वोट कास्ट करना है। इमरान खान जिंदाबाद। मेरा भी यही सीन है, मैं कतर से आया हूँ, मैं कतर का रेजिडेंट हूँ। स्पेशली इस मकसद के लिए आए हैं कि वोट कास्ट करेंगे इमरान खान के लिए, इमरान खान की जद्दोजहद है। इससे पहले आपने इस हल्के से या इस पोलिंग स्टेशन से वोट डाला? हल्के से डाला, PTI को डाला, और इस बार अननाउन हो गए हैं हम लोग, गैर फहरिस्त हो गए। मेरा वोट कास्ट नहीं हुआ। मज़े की बात यह है कि हमारा परमानेंट एड्रेस स्टार्ट से लेकर अब तक इसी हल्के का है, कभी तब्दील नहीं हुआ, ना हमने कोई रिक्वेस्ट फॉरवर्ड किया कि हमारा ये हल्का तब्दील कर दें। और अब हमारे साथ ये हो रहा है कि हमें गैर हतमी लिस्ट, मज़े की बात है, आप चाहे जिस मर्जी पार्टी के वोटर हों, वोट तो कास्ट करने का बेसिक आपका जो आइन है वो आपको राइट देता है। हमारे साथ इन्होंने ये किया कि हमारा हल्का ही डिटरमिन किया इलेक्शन कमीशन ने कि हम किस हल्के में फॉल करते हैं, ना हमारे एड्रेस चेंज हुए हैं। अब हम जब इलेक्शन कमीशन की उससे अपनी इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो वहाँ पे आ रहा है जी आप गैर हतमी लिस्ट में शामिल हैं। अहमद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या ये सुबह से भी मुझे बताया गया कि कुछ खवातीन को भी शिकायत थी? सुबह 6 बजे से मुतअद्दिद ऐसी खवातीन, ऐसे मर्द हज़रात यहाँ पर आए हैं जिन्होंने ये शिकायत की है कि उनका वोट जो है वो गुज़िश्ता तकरीबन 15 साल से यहाँ पे है, किसी का 20 साल से, किसी का 10 साल से है। गुज़िश्ता एक अरसा दराज से वो यहाँ पर अपनी मनपसंद सियासी पार्टियों को वोट देते आए हैं, लेकिन अब उनका ये कहना है कि 2018 के इलेक्शन में उन्होंने वोट यहाँ पर कास्ट किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस 2018 के इलेक्शन में वोट कास्ट किया था, उन ही जो हजरात और जो खवातीन हैं उनको ज़्यादा मुश्किलात का सामना है, उनके वोट अब यहाँ से तब्दील कर दिए गए हैं। ये उल्फत भाई, कोई नून लीग का भी ऐसा बंदा रिपोर्ट हुआ है कि जो नून लीग को वोट डालना चाह रहा था और उसका वोट आगे पीछे हो गया, या कोई ऐसी खातून? मेरे अभी तक नॉलेज में नहीं आई। मैं सुबह से यहाँ पे मौजूद हूँ, तकरीबन सुबह 7 बजे से मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। असल सवाल यह है इकरार भाई कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर रोल प्ले किया, लोगों को मोबिलाइज़ किया, लोगों को कायल किया कि घर से निकले वोट कास्ट, लेकिन जो वोट कास्ट करने के लिए आते हैं उनका ये हाल है। और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की
اہلیت پہ سوال اٹھا ہے کہ جو 20 حلقوں میں الیکشن نہیں کروا سکتا وہ جنرل الیکشن کیا کروائے گا؟ جی بتائیے پلیز سامنے. آپ کو انڈیویجول لوگ بتا رہے ہیں کہ جی میرا ووٹ نہیں ہے، میرا ووٹ نہیں ہے. ایکچولی ہوا یہ ہے کہ ٹاؤن شپ کا بلاک نمبر 1 سیکٹر C2 ٹاؤن شپ لاہور، یہ پورے کا پورا جو بلاک ہے نا، اس کے ووٹ دوسرے علاقوں میں ٹرانسفر ہو گئے تھے. میری ایک عزیز ہے، ان کا ووٹ کسی کا کراچی میں شفٹ ہو گیا. آپ کہہ رہے ہیں پورے ایریا کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا ہے؟ پورے ایریا کے ساتھ. پھر کچھ لوگوں نے، کچھ جماعتوں نے جو کہ الائیو تھیں، جو الرٹ تھیں، انہوں نے ووٹ اپنے اس حلقے میں کروائے. مثلا جماعت اسلامی کے لوگوں نے کم از کم 100 ووٹ اپنے جو ان کو قریبی لوگ تھے ان کے ٹرانسفر کرائے، جن میں سے میں بھی ایک ہوں. جس طرح عرفت مغل نے بھی کہا کہ ایسی صورتحال ہی ہوتی ہے پھر جس کے بعد ظاہر ہے دھاندلی کے الزامات لگتے ہیں اور اس میں پھر حق بجانب ہوتے ہیں عوام یہ بات کہنے میں. جو یہ شکایات آ رہی ہیں کہ ہمارا ووٹ جہاں پہ اس کا اندراج ہے وہ ووٹ وہاں لوگوں کو مل نہیں رہا ہے، بڑی سیریس شکایت ہے. اور اب یہ خالی 20 حلقوں کے اوپر اگر اس طرح کی شکایات آ رہی ہیں تو کل کو جب اس کا اسکیل اپ ہوگا تو اس وقت یہ شکایات کئی گنا بڑھ جائیں گی اور اس سے پورے پروسیس سر بہت بڑا آپ کی مرضی کے خلاف جدھر آپ رہ رہے ہیں 50 سال سے، 2 سال سے، 10 سال سے، وہاں سے ووٹ اٹھا کے کراچی کا خیبر کا گلگت. What is this going on? ملک سے باہر سے آ کے ان کو اپنا ووٹ نہیں مل رہا ہے، یہ کافی سر شکر ہے لوگوں کا بھی ڈیموکریسی میں اتنا ٹرسٹ ہے کہ لوگ آ جاتے ہیں ووٹ ڈالنے. لوگوں کا اگر ملک سے ڈیموکریسی سے بھروسہ اٹھ گیا جس دن تو پھر یہ تشویشناک بات ہوگی نا. کل سے ہم رپورٹ کر رہے ہیں وہ کیا ڈیموکریٹک ویلیوز کے اوپر کام ہو رہا ہے. سر اب اسٹرائیو تو کرتے ہیں نا اس کے لیے، ہو نہیں رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہونی چاہیے. ہو رہا ہے، کسی کو مارا جا رہا ہے، کسی کو پھینکا جا رہا ہے، کسی کا ووٹ نہیں مل رہا، کسی کی بیوی نہیں مل رہی، کسی کا خاوند نہیں مل رہا. چلے ہمارے ساتھ حسن نفیس صاحب موجود ہیں، اپڈیٹ لے لیں. PP16 آپ کو نظر آ رہا نا، یہ آپ کو ٹرینڈ نظر آ رہا ہے، تو پہلے نشریات کی پہلے مومنٹس ہیں. PP168 کی طرف ہم بڑھتے ہیں. حسن نفیس صاحب ہمارے پاس موجود ہے. جی حسن، کیا صورتحال ہے وہاں پہ؟ آپ کیا صبح سے مانیٹر کیا آپ نے وہاں؟ دیکھیں ماریا، PP168 بڑا اہم حلقہ ہے اور یہاں پر جتنے بھی پولنگ سٹیشنز ہیں وہاں پر ایک ایسی جگہ ہے PP168 میں جو کہ عوان مارکیٹ کے ساتھ ہے. ایک ہی اسکول میں 5 پولنگ سٹیشن ہیں. صبح سے وہاں پر 4 بار کشیدہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے. وہاں پر ابھی کچھ ہی دیر قبل فواد چودھری صاحب بھی گئے اور فواد چودھری کی گاڑی پر حملہ کر دیا گیا اور وقتاً فوقتاً وہاں پر جو ہے وہ حملے ہوتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف اور نون لیگ کے کارکنان کی آپس میں جو ہے وہ کشیدہ صورتحال پیدا ہوتی ہے. لیکن افسوسناک صورتحال یہ ہے ماریا کہ پولیس جو ہے خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. پولیس گردی اس وقت دیکھا جائے تو صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کی جو کارکنان ہے جب وہ نعرے بازی کرتی ہے تو پولیس فوری ڈنڈا بردار فور کے ساتھ آگے آ جاتی ہے. جب نون لیگ کے کارکنان جو ہے وہ نعرے بازی کرتے ہیں تو پولیس خاموش تماشائی بن کر دیکھتی رہتی ہے. 3 دفعہ وہاں پولنگ کا عمل رکا ہے. یہاں پر حلقہ 168 میں اس پولنگ سٹیشن میں 5 پولنگ سٹیشن اکٹھے ہیں. لوگ باہر پریشان رہے. باہر پولیس جب آتی ہے CCPO لاہور جب آئے تو وہ بھی ناکام رہے یہاں پہ پولنگ کا عمل جاری کروانے میں. یہ تو آپ بتا رہے ہیں باہر کی گراؤنڈ کی صورتحال، اور اب چونکہ آخری کچھ 20-22 منٹ رہ گئے ہیں تو ابھی پولنگ سٹیشنز کے باہر ابھی کیا صورتحال ہے؟ قطاریں ہیں لمبی یا ابھی بس یعنی آپ کو لگ رہا ہے کہ عام طور پہ کبھی ہوتا ہے نا مطالبہ ہوتا ہے کہ جناب قطار لمبی ہے، توسیع کی جائے وقت میں، کیونکہ الیکشن کمیشن پنجاب کا تو یہ اسٹیٹمنٹ آ گیا ہے کہ پولنگ کے وقت میں توسیع نہیں کی جائے گی. ایسی کوئی صورتحال آپ کو لگ رہی ہے کہ جس تو توسیع کی متقاضی ہو؟ دیکھیں اگر بات کریں وسیم حلقہ 168 کی تو یہاں پر جو ٹرن آؤٹ ہے کمپیریٹیولی کم دیکھا جا رہا ہے. یہاں پر ابھی اتنی بڑی لائن کوئی نہیں ہے. جو جیسا ہوتا ہے کہ لائن لمبی ہے اور وقت میں تھوڑا سا تاخیر کر دی جائے، وقت بڑھا دیا جائے، تو ایسی کوئی صورتحال یہاں پیدا ہوئی نہیں ہے. یہاں پر جو آ رہا ہے اپنے وقت پر آسانی سے اندر جاتا ہے اور ووٹ کاسٹ کر کے باہر آ جاتا ہے. کوئی لائن سسٹم ابھی تک فی الحال نہیں دیکھنا. ایک سوال ہے میرا یار، یہ بتائیے گا یہ کس کو سوٹ کرے گا؟ یہ جو آپ تو ظاہرہ دونوں پارٹیوں کے لوگوں سے بات کر رہے ہوں گے وہاں پہ، عموماً ہوتا ہی ہے کہ ایک پارٹی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اگر اپنا ووٹر نکالنے میں کامیاب ہو گئے تو الیکشن جیت جائیں گے. یہ آپ کے خیال میں کس کو سوٹ کرے گا اس حلقے میں کہ ووٹر ٹرن آؤٹ جیسے آپ کہہ رہے ہیں تھوڑا سا کم ہو؟ کاشف صاحب، جس طرح سے جو دیگر حلقوں کو اگر کمپیئر کیا جائے حلقہ 168 سے، تو جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے، وہ یہاں پر اپنے کمپیریٹیولی نون لیگ کی دیکھا جائے تو اس حلقے میں نون لیگ پاور میں ہے.
हल्का 168 में, जो गुज़िश्ता ज़िमनी इंतखाबात में भी ज़्यादा तादाद में थी। और यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं वो असद खोखर हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन जीत चुके हैं, जो कि मुनहरिफ अरकान में उनका नाम आता है, और जो उनके मद्दे मुकाबिल है वो नवाज अवान है। तो यहाँ पर जो ज़्यादा जोर है और जो वोटर्स को निकालने में कामयाब हुए हैं वो फिलहाल अभी तक जो हालात नजर आ रहे हैं, सिर्फ इस हल्के की बात कर रहा हूँ, तो वो नून लीग के वोटर्स हैं कंपैरेटिवली गुज़िश्ता इलेक्शन की अगर देखा जाए तो ये सूरत हाल है। अब्बास साहब यहाँ पर हल्का 168। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। 700 वोटों से जीती थी पीटीआई लास्ट टाइम यहाँ पे। तो ये वाला 168 जितनी इतलात है, मेरे ख्याल असद खोकर एट द एंड ऑफ द डे ये सीट शायद उन्हीं के पास जाए। जो काशिफ ने सवाल किया, इंतहाई अहम सवाल है कि वोटर टर्नआउट अगर कम हो तो किसको फायदा होगा। ये जो हुक्मरान जमात है नून लीग और उसके हैंडलर्स, ये यकीनन उनको फ़ायदा होगा इसका, क्योंकि जो अभी 5 बजे के बाद जो अमल शुरू होना है, जो वोट गिनती का अमल शुरू होना है, फॉर्म 45 का असल जो धांधला है वो वहाँ पे करने की कोशिश की जाएगी। 168 में लाहौर में तकरीबन शायद 2 सीटें पीटीआई ले ले, 2 नून लीग ले जाए। ओवरऑल जो अभी तक सिचुएशन बन रही है, जितना हमने सुबह से ट्रेंड देखा, उसमें कार्रवाई जो डालने की इतलात आ रही हैं वो वोट काउंटिंग और फॉर्म 45 के हवाले से। और बाकी अब आप देखेंगे कि पीटीआई के लोग जी गिरफ्तारियां हो गई या लड़ाई कुटाई हो गई, तो वो जो वोट काउंटिंग का अमल है वहां से अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश होगी। ओके, ये सीट वैसे भी साद रफीक साहब ही जीते थे ना, फिर जब उन्होंने छोड़ा होगा ज़िमनी हुआ तो फिर उसमें 168 हाँ जी वही उन्होंने छोड़ी थी ना, उसके बाद फिर दोबारा इलेक्शन हुआ। लेकिन चले देखते हैं। तो इसका मतलब है कि अपेरेंटली लग रहा है कि वो पोलिंग के वक्त में तौसी वाला मामला तो नहीं होगा। इस हल्के का तो बता दिया असद ने, वैसे भी ऑफिशियल बयान भी आ गया कर दिया है कि जी वो 5 बजे के बाद पोलिंग के वक्त में तौसी नहीं होगी। जिसका मतलब ये हुआ कि आखिरी 18 मिनट में, जिसके बाद जो आज की सबसे बार बार शिकायत आती रही है जी कि जो वोटर्स के नाम नहीं है लिस्ट के अंदर, तो ये ठीक किससे करने का? सब सियासतदानों को लोगों की क्या बात है करें। अभी मेरा छोटा बेटा जो उम्र से है, उसकी भाई ना उनका उसके अपने वालिदैन के वोट था, पहली दफा वोट डाल के आई, आज वो गई है, उसने कहा आपका वोट ही नहीं। अच्छा, वो उनका वोट नहीं, हिना का अभी ये मैसेज है, तो क्या करेंगे? तो ये तो पर्सनल हो गया। देखिए ना कि लोगों के घरों में धांधली हो, आप भी शिकार हो गए, आप धांधली का शिकार हो गए चौधरी गुलाम हुसैन। इस मुल्क के अंदर अगर चौधरी गुलाम हुसैन साहब के घर में अगर वोट जो है वो गायब हो जाए तो ये कितने फिक्र का मकाम है। वो लगता है मारिया ने बड़ी खुशी आज करती वैसे मुझे देखो हासा कंट्रोल नहीं हो रहा। मैं तो शुरू कर रही थी इस बात से, शिकमी तौर से ना it comes back to basic debate। क्या वो एक और इससे सैडेस्ट प्लेयर भी बड़ा है और चुप हो, यानी वारशी शरीफ ने एक साड़ी जान कर दी। देखिए मारिया, ये जो आपका सवाल है ना बुनियादी तौर पे कि ये वोटिंग लिस्ट के अंदर तब्दीली कैसे होगी, ये बड़ी हैरानगी की बात है कि हमारे पास नादरा माशाल्लाह वहाँ पे तारिक साहब है, नादरा के चेयरमैन हैं, और अगर मैं एक जगह पे मौजूद हूँ, ज़ाहिर है वो सारे का सारा डाटा जो है नादरा ही प्रोवाइड करता है। तो हाउ कम कि ये नादरा के डाटा की बुनियाद के ऊपर जो वोटिंग लिस्ट बनी हुई है, मेरी एक जगह रिहाइश है ना, वहाँ पे मैं रहता हूँ, मेरा वहाँ पे मेरा वोट वहाँ पे रजिस्टर्ड है, तो मेरा वोट अगर वहाँ से तब्दील कर दिया गया है, या तो मैंने खुद एक तरीकाकार है कि मैं शिफ्ट कराना चाहता हूँ, उसके लिए प्रॉपर एक फॉर्म एक आप साइन शाइन करके जमा करवाते हैं कि मैं अपना ये अपना वोट है इस हल्के से इस हल्के में ट्रांसफर कर रहा हूँ, इस जगह से उस जगह के ऊपर। तो ये जितनी तादाद के अंदर हमारे पास सामने सुबह की हमने शिकायतें सुनी हैं, तो चेयरमैन नादरा जो है तारिक साहब, ही इज़ वेरी एफिशिएंट, उनको पीटीआई वालों ने अपॉइंट किया था, उससे पहले वो पीपल्स पार्टी के दौर में भी रहे। और अब चेयरमैन हमारे मोहतरम चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से भी पूछना पड़ेगा कि ये क्या वजह बनी, क्योंकि ये तो डिजिटल का जमाना है ना, अब ये तो नहीं हो गया कि डिजिटल का आपके पास पता है ना कि डिजिटल जब कोविड हुआ था तो कोविड के दौरान जिस तरह से साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल की गई थी, आर्टिस्टिकली साइंटिस्ट और आर्टिस्ट उनको पूरा एक्सेस दिया गया था और वो काफी अच्छे तरीके से इस्तेमाल ये तो अब फिक्शनल चीजें होती जा रही हैं, फिक्शनल नहीं, ये डॉक्यूमेंटेड चीजें। आप कहेंगे मैं आपको फिगर्स दे सकता हूँ 2018 से लेकर 2022 तक क्या हुआ, कौन से साइंसदान किधर, इलेक्शन कमीशन ने 96 करोड़ 80 लाख रुपया किसको दिया, कौन सा इक्विपमेंट खरीदा गया, कहाँ लगा और उसका इस्तेमाल क्या हुआ। ये अगर आप करना चाहें तो मैं स्टोरी आपको दे सकता हूं। देखें इसके ऊपर मेरे ख्याल में मेज से जरा थोड़ा जरा ना लो बल्ला सारी जमाने नहीं आगे और सिमली भी आ रहे हैं, हमने इसी टेबल पर जाती मैं कहता हूं आपके खानदान के साथ धांधला, आगे और सिमली लगे सर, नया टेबल नसीब होना मेरा ख्याल है नहीं, अच्छा मटेरियल लाया जो ऐसा फिक्र नहीं करना, ये मटेरियल बड़ा स्ट्रांग है
یعنی ہوں انہوں نے اتنے نچنا شروع کر دینا نچنا تے بننا PP 1 to 5 جنگ سے. علی رضا بتائیں آخری کچھ منٹ ہیں تو وہاں پہ ابھی اس وقت کیا پولنگ اسٹیشن کی صورتحال ہے اور دن بھر آپ کو کیا لگا, کس طرف رجحان رہا لوگوں کا؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج دن بھر میں جی PP 125 PP 127 کے اندر جو ٹرن آؤٹ اگر دیکھا جائے تو جنرل الیکشن جیسا تو ٹرن آؤٹ بالکل بھی نہیں تھا, لیکن ضمنی انتخابات کے حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ضمنی انتخابات میں ٹرن آؤٹ جو ہے اس طرح نہیں ہوتا, ضمنی انتخابات سے زیادہ لیکن جنرل الیکشن سے جو ہے کم. ابھی کچھ ہی ٹائم رہ گیا ہے پولنگ کا عمل ختم ہونے میں. اب سے کچھ دیر پہلے اسلم بھروانہ نے یہاں پر وزٹ کیا جی اس پولنگ اسٹیشن کا جس کے بارے میں موجود ہوں. یہ PP 127 ہے. خاصی بڑی تعداد میں لوگوں نے یہاں پر آ کر رخ کیا ہے. خواتین کا جو ہے دیکھنے میں آیا کہ خواتین کا رجحان بھی آج ووٹنگ کے حوالے سے دیکھا جائے تو زیادہ رہا ہے, کیونکہ یہ رورل ایریا ہے, دیہات کا ایریا ہے. علی کسی پولنگ اسٹیشن سے آپ نے پریسائزلی نمبر چیک کیا ہے کہ فرض کریں ایک پولنگ اسٹیشن کے اوپر 1000 ووٹرز رجسٹرڈ ہیں تو اس میں سے کتنے لوگ آئے, کتنے لوگوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا؟ کوئی ایک آدھ پولنگ اسٹیشن سے آپ نے کس طرح کی انفارمیشن اکٹھی کی؟ جی میں اس وقت بھی پولنگ اسٹیشن کے ہی باہر موجود ہوں. یہاں پر 2000 ووٹرز جو ہے وہ رجسٹر ہیں جی, اور تقریباً 40% کے قریب ووٹ کاسٹ ہو چکا ہے اب تک. صبح 8 بجے سے جیسے ہی یہاں پر جو ہے ووٹنگ شروع ہوئی تو لوگوں نے یہاں پر آنا, لوگوں کا تانتا بند گیا تھا. اب بھی گاہے بگاہے لوگ جو ہے وہ آ رہے ہیں. یہ آپ کو دکھا رہے ہیں, یہ جو ہے ایک کیمپ یہ ہے اور ایک اس کے ساتھ بالکل پیچھے مسلم لیگ نون کا کیمپ ہے جی. تو دو کیمپس بھی یہاں پر موجود ہیں. لوگوں کی ایک بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے اور 2.25 لاکھ سے زائد ووٹرز جو ہیں اس حلقے کے اندر رجسٹر ہے, جس میں سے خواتین کی جو ہے 40% خواتین رجسٹر ہیں, 60% مرد حضرات ہیں. ٹوٹل 171 پولنگ سٹیشنز ہیں اس حلقے کے. تو اوورال دیکھا جائے تو جنرل الیکشنز تو نہیں, لیکن ضمنی انتخابات کے حوالے سے خاصی بڑی تعداد لوگوں کی باہر نکلی ہے. 40% اگر آپ کہہ رہے ہیں تو 40% سمتھنگ جب آپ کو بتاتا ہوں تو اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ نہیں جو ایسا مجھے آپ بتا رہے نا یہ ہے وہاں سے اب معتبر ہو گئی بات. یہ ہے, یہ اس کا مسئلہ ہے. جب آپ نے پہلے کہا تھا, میں بھی کہہ رہا تھا, اس نے آگے سے کہا نہیں جی ضمنی الیکشن, میں چپ کر گیا. وہی بات وہاں سے بعد ہی پتہ لگ گیا تاڈی وجہ تو میرا بڑا اسپیسیفک سوال ہے چودھری صاحب سے, 40% جو ٹرن آؤٹ ہے یہ کیا PTI کے لیے یہ اچھی نوید ہے یا یہ اس سے زیادہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے یا یہ ٹھیک ہے؟ یہاں 60% تھا جنرل میں, اب اس کے یہاں پہ, اور یہاں پہ نون لیگ یہاں پہ تھی نہیں مقابلے میں. جنرل الیکشن میں نون لیگ تھی. جھنگ کا حلقہ لارجلی انہوں نے شیخ وقاص اکرم کو سارے ٹکٹ بھیجے تھے, انہوں نے نون کا ٹکٹ لینے سے انکار کر دیا تھا. سو پورا جو پینل تھا جو پہلے نون لیگ کے اس کے اوپر گیا تھا وہ پھر آزاد چلا گیا تھا اس حلقے سے کہ وہ آزاد الیکشن لڑیں اور جیت گیا. اور غلام بی بی بھروانہ چلی گئی پاکستان تحریک انصاف میں جھنگ سے. سو وہ جو سارا پینل جو مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ جیتا اس سے پہلے وہ سارے کا سارا یا آزاد چلا گیا یا تحریک انصاف. اب کوئی وہ ہر 2 منٹ ہی تبدیل ہو رہا. وہ اب کہتے ہیں وہ مظفر گڑھ پولیس جو ہے تیاری کر رہی ہے گرفتار کرنے کی. وہ تیاری کس چیز کس کو گرفتار کرنے؟ شہباز گل کو. وہ جو میں نے آپ کو عرض کیا نا, مسئلہ وہی ہے کہ وہاں پہ جو ہے کس کا دائرہ کار ہے, کس کے حکم کے اوپر وہ اس کی گرفتاری ہوگی. ظاہر ہے کچھ قانونی نقطے ہیں ان کو بھی تو پورا کرنا پڑے گا, لیکن دس از سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ. تو مقصد تو فوت ہو گیا نا ان کا وہاں جانے کا. انہوں نے دھاندلی روکنی تھی, ان کے ساتھ ہی دھاندلا ہو گیا. دیکھیں جی یہ ڈیفلیکشن ٹیکٹک ہے, صاف ستھری جو بات ہے اس وقت کہ ہم ساری اس چیزوں کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہیں پچھلے 1 گھنٹے سے, کیونکہ ہمیں موڑ دیا گیا ہے کہ ہم اس طرف بات کی جائے, کیونکہ اس طرح کی ویزیبلی اب جو الیکشن کے پروسیس اور جو دوسرے ایشوز پہ ہم نے بات کرنی تھی وہ نہیں کر رہی. ایم آئی کریکٹ ارشد صاحب؟ لیکن اس میں ایک چیز بتاؤں آپ کو, یہ فرسٹریشن بڑی ہوتی ہے. یہ اب آپ حکومت بن کے سوچیں, اگر آپ ظاہر ہے حکومت کا ایک کنٹرول روم ہوگا جس میں بیٹھ کے سارے یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ حلقوں سے کیا اپڈیٹ آ رہی ہے. 20 حلقے ٹوٹل کون سا کو 200 250 300 یا 1000 حلقوں پہ الیکشن ہوئی, تو 20 حلقوں سے آپ کو اپڈیٹ آ رہی ہوتی ہے کہ سر ٹھیک جا رہا ہے, جیت جائیں گے. یو نو لارجلی دیٹس ہاؤ یو ڈو اٹ. مجھے یہ زیادہ فرسٹریشن نظر آ رہی ہے. آئی ڈونٹ نو وائی. سرکار ہمیشہ کوشش کرتی ہے کہ انسیڈنٹ فری ویئر از دیٹ سرکار کرنا چاہیے نا سر. اور خاص طور پہ جب ہوا موافق کو کاشف صاحب, خاص طور پہ جب ہوا موافق I mean all I'm thinking is کہ ایک دم سڈنلی جمشید چیمہ کو گرفتار کرو, شہباز گل کو گرفتار کر لیا ہے, ٹیم نکال دی ہے, اتنی اگر آپ شروع کر دیں, یہ فرسٹریشن تو نہیں ہے کہ سرکار کی کہ یار یہ وی نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ.
अग्री करते या फिर माइंड सेट है कि जी वो सर वो होता तो सुबह से हो रहा होता ना, नहीं, ये लोग तो mindset सुबह से नहीं, घूम रहे हैं not related, वैसे एक माइंड सेट ये मैं ये कह रहा हूँ फिर सुबह से गिरफ्तारियां हो रही नहीं, I think अच्छा। सडनली 3-3:30 के बाद ये गिरफ्तारियां। लेकिन आप देखिए इत्तलात सुबह से आ रही थी, शाम में ये होना है और कल यहाँ पे डिस्कस कल से आ रही है, कल हमने ट्रांसमिशन में डिस्कस आई किया थिंक था, ये बताया बाय था ये डिजाइन कुछ होगा। है, जब पोलिंग खत्म होने से पहले बाकायदा ये इस तरह से किया जाना था अगेन, कल ताकि की हम ट्रांसमिशन रिकॉर्ड पे है, ताकि हम बात इस पे करें। अब बिल्कुल खावर साहब ने, चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने कल बताया था ट्रांसमिशन में कि ये होना है आज, इसी तरह हो रहा है, टाइमिंग भी मैच कर रही है। मैंने तो जनाब Nothing अपने नाम surprising। से, जो कि मेरा काम नहीं है, मैंने तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एप्लीकेशन दी कि ये धांधली करके 3-4 तरीके बताए कि ये करने वाले हैं, कि ये जाली रिजल्ट अनाउंस करेंगे। लेकिन मुझे लगता है दे आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट। साहब वो तमाम जो एश्योरेंसेस करवाई गई थी जो मौजूदा हुकूमत की तरफ से चीफ जस्टिस साहब को सुप्रीम कोर्ट के सामने, लाहौर रजिस्ट्री के अंदर चीफ मिनिस्टर बैठ गए थे, तमाम उनकी जो काबीना वहाँ पे बैठ गई थी, उन्होंने कहा कि जी हम बिल्कुल कुछ भी नहीं करेंगे। तो ये सारा कुछ सुबह के जो हो रहा है, 1.5 घंटा आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी वो अता तारड़ साहब की, उसके बाद शाम को ये खावर गुम्मत साहब तुसी जिम्मेदार आदमी हो और खरबूजे और तरबूज भी बीजते हो, यानी खरबूजे किस काम में पै गए हो? पता था, आज पता चल रहा है आपसे। नहीं, खरबूजे वो कहते हैं असी, यानी साडा मुहावरा जिहड़ा सी उत्थे कि खरबूजिਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਗਿੱਦੜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿੱਦੜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖੀ ਤੇ? ये जनाब का कीता था। ये जनाब कौन ने? जब अदारे सो जाएं, कौम जो है अपना काम ना करे, लोगों को फ्री फॉर ऑल हो, पैसे की अहमियत हो, पावर की अहमियत हो, वैल्यूज का कोई एहसास ना हो, हलाल हराम की तमीज खत्म हो जाए और गलत और सही, और मैं क्योंकि मैं हूं तो मैं ठीक कह रहा हूँ, बाकी सारे बेवकूफ ने। बात ठीक है ना, एक दिन घंटा पहले बयान आता है जो अता तारड़ साहब और राना सना साहब का, ठंडा ला दे आंदे, तुन के रख दे, कोई बार तो निकल के देखे, उसके बाद कहते हैं जी ये हमारी चूंकि आइन और कानून के मुताबिक हमारी जिम्मेदारी है, ये नक्शेआमा का हमने ख्याल रखना है, तो मुल्क ये जो इंतखाबात। खावर गुम्मत साहब, ये तो यू फोर्स मी टू से, और फिर रेज माई वॉइस। मुझे आप बताओ, सुबह से आप यहाँ रोना धोना सुन रहे हो, 12 बजे से नहीं सुना, चलो 2 बजे आपने शुरू किया, तो सुबह से वॉच तो कर रहे हो ना, 7 बजे से बस है। कितनी अब तक एप्लीकेशन आई हैं मुस्लिम लीग एन की, कितने वाकयात आए हैं कि हमें वोट नहीं डाला गया, हमारा वोट नहीं मिल रहा, हमको पकड़ लिया, हमको मार दिया। हाउ मेनी कंप्लेंट्स हैव यू रिसीव्ड फ्रॉम मुस्लिम लीग एन? इट मींस दे आर यूजिंग, not using, misusing power and authority vested upon them by Supreme Court order कि तुम इलेक्शन में मुदाखलत नहीं करोगे। हमजा शहबाज तुम मुदाखलत करोगे? नहीं जी मैं नहीं करूंगा। सर वैसे देखें, नहीं बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, 2 ऑप्शन दिए गए थे उसमें, या तो 22 से पहले इलेक्शन, ये 17 से पहले इलेक्शन कराएंगे, एक ऑप्शन, दूसरा बनना है सीएम रहने। विन विन, हर हाल में उस वक्त विन विन था ना उनके लिए पीएमएल। डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी लीगल मैक्सिम है, लीगल जूरिस्प्रूडेंस थ्योरी है ये बाकायदा तौर पे, और जब नजरिया जरूरत वाला वजीर आला बनेगा, जिस पे पीटीआई ने भी एग्री किया, काफ लीग ने भी एग्री किया, आज ये सारी चीजें हारे, जमहूरियत, आइन और कानून और रूल ऑफ लॉ और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की इम्प्लीमेंटेशन, सारे का सारा जनाजा निकल गया। लेकिन जो सर जो आपको मैसेज आया चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से भी और चीफ जस्टिस साहब की तरफ से भी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं ख्याल है शहबाज गिल को बाज़ाब्ता गिरफ्तार कर लिया गया, यार खबर चल रही है कि बाज़ाब्ता थाने में। प्रॉब्लम ये है कि अगले 2 घंटे के बाद जब ये गिनती शुरू होगी, अल्लाह खैर करे कि गिनती अच्छे जो तरीके से हो जाए, तो क्या कुछ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल को इसके ऊपर कोई वो जो एक, ये अभी होना चाहिए, कल क्या है, एक अभी जो रहता है रिगेटिंग का प्लान, इसको उसको ख़त्म करना चाहिए, और जो गिरफ्तारियां की हैं खिलाफ ख़ास तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को 4th फेज ऑर्डर देना चाहिए, शहबाज गिल को रिहा करो, अली देखें जब पाबंदी लगाई, गलत किया, शिबली फराज के लिए छापे मार रहे हो, यानी उसको जुल्फी बुखारी हो तो गुंडा लगता होते चांद के, यानी वो क्या मतलब क्या ये मुझे समझ। मैं तो आपके अब सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ, 6 people sitting here, अल्लाह ताला की ज़ात सुन रही है, लोग देख रहे हैं, मुझे बताओ अभी तक आपको नून लीग के किसी कैंडिडेट या उनके किसी की तरफ से कोई कंप्लेंट आई है कि जी मेरा गला फाड़ दिया है, मेरा वोट गुम गया है या कोई है? वैसे दिस विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग एनालिसिस।
अगर ये एनालाइज किया जाए कि कितने तरीके इंसाफ के वोट मूव किए गए हैं या नहीं मिल रहे, काउंट और कितने नून के, क्योंकि वोट तो 50-50 है दोनों के ना इन इलेक्शन में, मार्जिनल फर्क है। सुल्तान वाले हमारे रिपोर्टर्स हमने जब पूछा तो उन्होंने कहा कि 2-3 पीटीआई के और 1 नून की अभी तक शिकायत आई, तो वो जो रेशियो है वो एक फैसिनेटिंग तरीका होगा कि ठीक है मारिया, बिल्कुल ट्रांसमिशन जारी है, आपकी तरफ दोबारा भी आएंगे, लेकिन एक अहम खबर नाज़रीन को देनी है कि बाज़ाब्ता तौर पर रहनुमा पीटीआई शहबाज गिल को गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें थाना शहर सुल्तान मुंतकिल किया जा रहा है और कारकुनान की बड़ी तादाद शहबाज गिल की गाड़ी के साथ मौजूद है, जबकि पुलिस की भारी नफरी। डीपीओ मुजफ्फरगढ़ उनकी गिरफ्तारी के वक्त मौजूद थे। डीपीओ का यह कहना है कि कानूनी कार्रवाई के बाद शहबाज गिल को पेश किया जाएगा, तो वो खबर जो हम आपको पहुंचा रहे थे, और शहबाज गिल ने खुद भी खदशा जाहिर किया था और अतारड़ भी कह रहे थे कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, तो अब बाज़ाब्ता तौर पर शहबाज गिल को गिरफ्तार किया जा चुका है, थाना शहर सुल्तान उन्हें मुंतकिल किया जा रहा है। शहबाज गिल साहब से इस हवाले से बात भी हुई थी, तभी उन्होंने यही कहा था कि 3 से 4 घंटे उनको पहले महसूर रखा गया और उसके बाद उन्होंने इस गिरफ्तारी की तस्दीक भी की कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन अब ये खबर सामने आ रही है कि शहबाज गिल को थाना शहर सुल्तान मुंतकिल किया जा रहा है। एक बार फिर आपको लिए चलते हैं इस्लामाबाद स्टूडियो, जहां पर खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। ओवर टू यू मारिया एंड वसीम। आखिरी 3-4 मिनट रह गए पोलिंग प्रोसेस के, उसके बाद प्रोसेस जब वोट काउंटिंग हुई तो आप जगह से अपने कॉरेस्पॉन्डेंट्स को कहें, नज़र रखें कि वहाँ पे जब धांधले की कोशिश होगी या फॉर्म 45, तो वहाँ पे जैसे पार्लियामेंट के बाहर प्रिजन वैन आई थी, हो सकता है प्रिजन वैन्स भी वहाँ पहुँचाने की ज़रूरत पड़े। अब ये मिस्टर एक्स पहुँचाएगा, हैंडलर्स पहुँचाएंगे, पंजाब हुकूमत पहुँचाएगी, कौन पहुँचाएगा? क्योंकि पहले वाले का तो जवाब नहीं मिला कि वज़ीर आज़म इमरान खान था, वज़ीर दाखिला शेख रशीद था, तो प्रिजन वैन किसके हुक्म पे वहाँ पहुँची? तो अब जब ये वोट काउंटिंग का अमल होना है, फॉर्म 45 वहाँ पे वो सारा अमल होना है, जो धांधला प्लान किया हुआ है, तो खौफ और राज फैलाने के लिए प्रिजन वैन्स भी मूव की जाएंगी। रिपोर्टर से कहें जरा नजर रखें कि ऐसी सूरत हाल बनती है कि इमरान खान का चीफ ऑफ स्टाफ है। शहबाज गिल इज नॉट समथिंग कि जी वो एक आम कारकुन है पीटीआई का, तो शहबाज गिल की गिरफ्तार करने का जो मकसद है, जो मैसेज है, वो वेरी लाउड एंड क्लियर कि जी वी आर कमिंग आफ्टर यू, गेट रेडी। अब इलेक्शन तो थोड़ी देर में ओवर हो जाएगा, उसके बाद देखते हैं हमने आपका क्या करना है। पैगाम नहीं, पर अगर थोड़ी देर के इलेक्शन ओवर होने के साथ ही नून लीग का भी ओवर हो गया तो फिर कौन जवाब दे होगा इन चीजों? वो आप अक्सर कहते हैं ना, अगर ख्वाहिशें घोड़े होती कोई पैदल ना फिरता, अगर ख्वाहिशें घोड़े होती तो कोई पैदल ना फिरता। ते अगले जिन्हें तुहानू पता है वो पैदल तो नहीं फिरना लोग ना। अच्छा, जो काउंटिंग प्रोसेस है काशिफ साहब, आपको लगता है कि इतना ज़्यादा फोकस खासतौर पे खाली 20 हल्के हैं, सब ने अपने MNAs, MPAs हर जगह हॉक्स की तरह नज़र दौड़ाई हुई है वहाँ पे। अभी शाह महमूद कुरैशी साहब के हल्के में गए, उन्होंने वो उस फैक्ट्री में खुद चले गए जहाँ पे उनको खदशा था कि यहाँ जो वोट, ये पॉसिबल होगा उस लेवल पे इतनी आसानी से? बड़ा मुश्किल होगा। मैं क्यों कह रहा हूँ ये मुश्किल होगा धांधली करना, क्योंकि अमूमन जब जनरल इलेक्शन होता है ना, तो हर कोई अपने अपने हल्के में बिजी होता है। यहाँ पर जितने MNAs हैं लाहौर के, फवाद चौधरी जेलम से गया, अगर इलेक्शन होता तो अपने जेल में बैठा होता। हमाद अजहर, उसका अगर हल्का है भी या नहीं भी, अभी आपने बात की अदली बब्बास, एवरीवन इज 4 हल्के, कितने बड़े हल्के होंगे 4? तो पोलिंग स्टेशनों के ऊपर वर्कर्स भी मौजूद हैं, लीडरशिप भी मौजूद है, और अगर कोई वाकया ऊपर नीचे हुआ तो लीडरशिप नीयत दा फतूर है, ओदा की इलाज है। ओ सर नजर आएगा ना। देखिए मेरी बात मुश्किल होगा। लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट वन थिंग। देखिए धांधली करना, इलेक्शन का प्रोसेस जो है बड़ा सिंपल, और आर्टिस्ट भी हैं, मैं ये नहीं कहता कि आर्टिस्ट नहीं होते, फनकार तो है, फनकारी करते हैं। सिंपल डब्बे खोले जाएंगे आपके सामने, सिंपल आपको दिखाया जाएगा वोट है, आपके सामने काउंट होगा, फॉर्म 45 देंगे, आप घर चले जाएंगे, और उसमें 5, 7, 10 लोग मुख्तलिफ पार्टियों के वहाँ पे जितने भी लोग कैंडिडेट सारे बैठे हों। बैलेट स्टफ करने की कोशिश की तो रोला पड़ेगा। अब सारों के पास ये कैमरे हैं, अब तो मोबाइल फोन कैमरा ही है निरा। पहले तो ये होता था, हम कहते थे यार इस्लामाबाद में 2 सीटें, लाहौर में 12-13 सीटें हैं, तो हमारे पास 20 कैमरे कहाँ जाएंगे? 4 हल्के हैं, सारों के पास ये कैमरा भी है, हर जगह न्यूज टीम्स बैठी हैं। इट विल नॉट बी इजी। अगर कोई कहता है कि बड़े आराम से कोई प्लान एग्जीक्यूट हो जाएगा, मुझे मुश्किल लगता है, लेकिन लेट्स सी के जो होगा वो नजर आएगा। आपका तज्जिया दुरुस्त साबित हुआ है, मैं कह रहा हूं जो होगा वो नजर आएगा। मेरे ख्याल में जो उम्मीद ये करनी चाहिए काशिफ का नजरिया दुरुस्त साबित। मेरे ख्याल में जो प्लान एग्जीक्यूट होना था वो एग्जीक्यूट हो चुका है। चलो लतीफा सुन लो बिफोर भी, बड़ा जरूरी है। क्लोज रात रोकने लगी था, जल्दी करो सर। नहीं रोकेगी। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर,
आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।